آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کا جانا کیا اس سارے منظرنامے میں کوئی فروٹفل یا غزہ کے لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی یہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے؟ پیس بورڈ تو ہم نے بنایا کس کے لیے؟ فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لیے، لیکن اس میں ہم نے فلسطینیوں کو آن بورڈ نہیں شامل ہوتی کہ حماس کو جس طرح ڈی ویپنائز ہونا چاہیے اسی طرح اسرائیلی فورسز کو بھی ڈی ویپنائز کر کے وہاں سے نکالا چاہیے کہ اگر دنیا حماس کو تسلیم نہیں کر رہی تو بہت سے ممالک تو ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کرتے. یونائٹڈ نیشنز کے ہوتے ہوئے ایک ایسے پیرالل بورڈ کا بنانا کیا یہ یونائٹڈ نیشن کے کردار کو مائنس کرنے والی بات نہیں ہے؟ پچھلے 2-3 سال میں دیکھا بھی ہے، 2 سال میں، کہ کافی سارے ایسے ممالک جو بالکل پہلے پرو اسرائیل تھے اور ایون جرنلسٹ، اب وہ تھوڑی سی ان کی سٹانس چینج ہو چکے ہیں. ہم نے تھرو آؤٹ ہسٹری یہ دیکھا ہے کہ جب بھی امریکہ نے کوئی گورنمنٹ انسٹال کرنے کی کوشش کیا، چاہے وہ افغانستان میں ہو، سریا میں ہو، عراق میں ہو، وہ ہمیشہ فیل ہوئی. انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر سسپینڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو ایک اور ٹریٹی بنے گی جو کہ اسے سسپینڈ کرے گی. یونیلیٹرلی کی پاسبلٹی ہی انڈس واٹر ٹریٹی میں ہے ہی نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم بیسکلی ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اس ٹریٹی کو، یہ بالکل ایک اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے. اگر پاپولیشن ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، ڈیموگرافکس چینج ہو گئی ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے اس ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنے کا. ورلڈ بینک نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا اس میں، ایسے ہی انہوں نے نہ یہ کہا کہ سسپینشن لیگل ہے، نہ یہ کہا کہ انلیگل ہے. لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ تھے لڑنے والے جو 89 سے لڑے تھے اور فریڈم فائٹرز تھے، ایٹ دی سیم ٹائم وہ اگر دہشت گرد ڈکلیئر ہوئے ہیں اور پوری دنیا نے انہیں مانا کیوں، جبکہ ایک طرف اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود تھی اس کے اوپر. کشمیر انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک تنازع تھا. اگر وہاں پر ہونے والی کوئی بھی آرم اسٹرگل پاکستان اسپانسرڈ ہو بھی تو کیا بین الاقوامی قوانین اس کا حق نہیں دیتے پاکستان کو؟ کہ جب آرٹیکل 370 اور 35A کو انہوں نے ریپیوڈیٹ کیا تو جو وہ اگریمنٹ تھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، وہ تو انویلڈ ہو گئی. انڈیا کی جو آرمی ہے وہ اب ایک ہاسٹائل آرمی ہے، وہ ہاسٹائل آرمی ہے جس نے انیکس کر دی. پاکستان یو این سے امید نہیں رکھ سکتا کیونکہ یو این پوری دنیا میں ہی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. ڈو وی نیڈ مور سیکورٹی اور ڈو وی نیڈ مور ہیومن رائٹس؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ سیفٹی اور آرڈر کو بڑا بیسکلی امپورٹنٹ سمجھتی ہیں، اس کے بغیر ہیومن رائٹس پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان سوریہ دفاعی معاہدہ ہوا، یہ معاہدے ہو جانا اور اس میں پارلیمانی کمیٹیوں کا شریک نہ ہونا، اس میں آئینی اور قانونی جھول کہاں پہ ہے؟ قانونی قدغن اس پہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک اچھی پریکٹس ہے ڈیموکریسیز کی کہ آپ پارلیمنٹ میں وہ معاہدہ پیش کریں اور آپ بتائیں کہ کیا پوری جو عوام کا ایک مجموعہ ہے جو پارلیمنٹ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی کیا حمایت لیں. جی